کی ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز ناظرین، سلاسل تصوف کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تخلیق جن و انس کا واحد مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو قرار دیا۔ فرمایا یہ اسی لیے تخلیق کیے ہیں کہ یہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا کامن مین پبلک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کا نام عبادت ہے، رکوع و سجود کا نام، تلاوت قرآن کا نام، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کرنے کا نام۔ لیکن جو صاحبان نظر ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے اس عبادت کے مفہوم کو کھولا اور بہت وسیع قرار دیا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا اسی آیہ کریمہ کے تحت عبادت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا التعبد لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ فرمایا عبادت کیا ہے؟ اللہ کے امر کو بجا لانا، اللہ کے آرڈر کی تعمیل کرنا، اس کی اطاعت کرنا اور مخلوق پر شفقت کرنا، مخلوق کے کام آنا، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، خدمت خلق۔ ناظرین کرام، خدمت خلق، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ بھی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت داخل ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، اس عبادت کا ایک پورشن خدمت خلق ہے، اللہ کی مخلوق کے کام آنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ ارشاد وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو اور اخرجت للناس، تمہیں بنایا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے۔ خیر الامم کا تاج اس لیے سجایا گیا کہ تم اپنے لیے نہیں جیتے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس لیے تو یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کے کنبے اور قبیلے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مخلوق میرا کنبہ اور قبیلہ ہے، تو جو ان کے لیے سب سے زیادہ نافع ہوگا وہی اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ بنے گا۔ اگر ایک بندہ عبادات اور ریاضات میں سر منہ بھی کمی نہیں کرتا، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے وہ اہتمام نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ضبط کرتا ہے، اس کی ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، ساری اس کی طاعت ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ جو شفقت ہے مخلوق پر اور خدمت خلق ہے، حدیث گواہ ہے کہ اللہ روز قیامت فرمائے گا کہ اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا،
اب بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا اور پیاسا ہو سکتا ہے؟ اس وقت میرا رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، بیمار پرسی کرتا، تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ وہاں پانے کا مطلب کیا ہے کہ میری رضا تجھے مل جاتی۔ تو اللہ کو ادھر ادھر ڈھونڈنے والے اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے، اللہ اپنے مجبور، بے کس، لاچار بندوں کے پاس ملتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے فوراً بعد صحابہ کے مجمع کی جانب متوجہ ہوئے، نظر رحمت ڈالی، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے۔ فرمایا تم میں سے آج کوئی روزے سے ہے؟ فرمایا تم میں سے آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تم میں سے آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تم میں سے آج کسی نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ یہ 4 سوالات۔ اور غور کیجئے ناظرین، فرمایا آج ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے، تو اس کا مطلب الیوم فجر کے بعد شروع نہیں ہوتا، یا سورج کے نکلنے کے وقت شروع نہیں ہوتا۔ شرعی طور پر الیوم وہ فجر صادق کے طلوع ہونے سے اور رات سے، جو پچھلی رات ہے، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج، اور پھر آقا علیہ السلام نہیں شاید پوچھا اسی لیے کہ آج وہ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ آج ایک میرا غلام ہے، میرا چاہنے والا، یہ سارے کام کر کے آیا ہے۔ دنیا کو بتانا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں عاشق، ایسے ہوتے ہیں غلام۔ اب 4 سوالوں کے جواب میں کہ آج کوئی روزے سے ہے، آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی، آج کسی نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا، سارے صحابہ خاموش تھے 4 سوالوں کے جواب میں۔ جو زبان نعم یا رسول اللہ کے ساتھ گویا ہوئی ہے، وہ نبی کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی آقا میں روزے سے ہوں، میں مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں، مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں، جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اب ان 4 سوالات میں صرف ایک ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، باقی تینوں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے۔ ایک اللہ کی عبادت ہے روزہ، باقی سارے کے سارے بندوں پر شفقت، بندوں کے حقوق، بندوں کے لیے آسانیاں، بندوں پر رحم۔ تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اللہ کی مخلوق کے کام آنا اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، پاکان امت ہے، ان کی زندگی کا محور و مرکز ہی یہ تھا کہ وہ اپنے لیے جیے ہی نہیں، وہ جیے تو خلق خدا کے لیے جیے، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی، مخلوق کے لیے لنگر جاری کیے، مخلوق کے لیے تربیت کا اہتمام کیا، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، ان کا تزکیہ کیا، ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ تمام سلاسل کے اندر اوورآل یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ اور جب ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کو، تو اس کے اندر تو یہ چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ اللہ کے بندوں کو قریب کرنا، اور پھر اللہ کے بندوں کے کام آنا، اور پھر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اولین بانی، ویسے یہ مشہور اور معروف حضور خواجہ غریب نواز کی طرف ہے یہاں ہمارے ریجن کے اندر، لیکن صاحبان علم و فکر سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ شیخ ابو اسحاق شامی اس کے اولین بانی ہیں۔ اور شیخ ابو اسحاق شامی بیعت کی غرض سے حضرت خواجہ ممشاد علا دینوری کی بارگاہ میں بغداد شریف میں حاضر ہوئے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو مرشد نے بیعت کر لیا، ارادت میں لے لیا۔ بیعت و ارادت سے مشرف فرمانے کے بعد
آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو عرض کیا جی کہ ساجز کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو آپ کے مرشد نے حضرت خواجہ ممشاد دینوری علیہ الرحمہ نے یہ سن کر فرمایا آج سے ہم تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور قیامت تک جو تیرے حلقہ ارادت میں آئے گا وہ چشتی کہلوائے گا۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مرشد گرامی کے حکم پر چشت کی اس بستی کے اندر ڈیرے لگا دیے، وہیں رشد و ہدایت کا سلسلہ واضح و تبلیغ کا جاری و ساری رکھا۔ تو اسی بستی کے نام سے یہ سلسلہ چشتیہ مشہور ہوا، اسی پر نام ہے اس کا چشتیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ۔ اور اسی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت سے بزرگ جو ہیں، حضرت خواجہ احمد حسن چشتی، حضرت خواجہ محمد حسن چشتی، حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی، حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی، یہ سارے کے سارے چشت کے اندر قیام پذیر رہے، اور وہیں رشد و ہدایت کا سلسلہ تا دم آخر جاری رکھا، اور واصل بحق ہو کر وہیں مدفون ہوئے۔ تو ناظرین کرام، یہ اتنے کبار سلسلی چشتی بزرگوں کا سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اکابرین کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان سب کے متبع اور ان کے فالور حضرت خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، ہند الولی، عطائے رسول فی الہند، حضرت خواجہ خواجگان قبلہ چشتیان، خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کے یہ سارے شیوخ ہیں۔ پھر آپ نے جب اس سلسلہ عالیہ کی باغ ڈور سنبھالی اور دربار رسالت سے ڈپٹی لگوا کے آئے، آپ نے کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ نے آپ کی تربیت کی، آپ کے کردار کو یوں سینچا، آپ کو یوں نکھارا، یوں کامل و اکمل بنایا، آپ کے سینے کو گنجینہ فیض بنایا، اور پھر لے کے آپ اللہ کے گھر میں پہنچے اور دربار رسالت میں پہنچے، وہاں سے بھی مہر لگوائی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو ہند سونپا گیا، آپ کی ڈیوٹی ہندوستان میں لگی، اسی لیے تو آپ کو عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے، عطائے رسول فی الہند۔ تو اب دیکھیے، آپ کو جب اجازت وہاں سے مل رہی ہے، حکم وہاں سے مل رہا ہے، فیض حضرت خواجہ عثمان ہرونی سے مل رہا ہے، اور حضور سیدی داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ کی بارگاہ میں لاہور میں آپ چلہ کشی کرتے ہیں، اور وہ آج تک چلہ گاہ موجود ہے، اور یوں لگتا ہے کہ آج بھی خواجہ اجمیر سید حجویر کی بارگاہ میں ایستادہ ہے، وہ حجرہ اس یاد کو تازہ کر رہا ہے۔ تو وہاں سے اپنا سینہ فیض سے منور کیا، اس فیض کو پایا تکمیل تک پہنچایا، تو پھر جاتے جاتے وہ آفاقی اعلان کیا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ یہ پورا ایک سلسلہ تھا۔ جب اتنی عالی بلند مقدس بارگاہ سے ڈپٹی لگی، مرشد اتنے کامل تھے، فیض دینے والے حضور گنج بخش تھے، پھر ہندوستان کے اس بت قدا میں جب آپ نے ڈیرا لگایا ہے اور وہاں آپ نے قدم رکھا ہے، تو پھر آپ نے اپنے کردار سے، پھر آپ نے اپنی تعلیمات سے 90 لاکھ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف گرہ گیر کا اسیر بنایا۔ تو جتنی کثرت سے آپ نے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، حضور کا غلام بنایا اور تربیت کی، اور اس سلسلے کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، نظام کو آگے بڑھایا، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کو منظم کیا ہے، اس وجہ سے یہ سلسلہ اب اور خاص طور پر اس ریجن میں، اس خطے میں آپ ہی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ کے مشہور خلفاء کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ان کے خلفاء میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، ان کے خلفاء میں حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری اور حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں،
جن کے نام سے اب اس سلسلے کی دو شاخیں، ایک صابریہ اور ایک نظامیہ ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔